الحمدللہ ہمارے بھائی ہر جگہ دعوت اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں اس راستے کے اندر۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے بھائیوں کے اوپر، اور ہر اس کے اوپر جس نے بھی یہ کام کیا ہے یا جو یہ کام کرے گا۔ آج ماشاءاللہ یہاں بھی بحرین میں جمعے کی صلات کے بعد ہم لوگ رکے ہیں، اور پھر مغرب کی صلات کے بعد نکلے ہیں باہر دعوت اللہ کے لیے، اور مختلف لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے۔ اور ایک جگہ ہمارے یامین صاحب نے انگلش میں بات چیت کی، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے جو اردو نہیں سمجھتے تھے، ان کو دعوت دی۔ کچھ انڈیا کے لوگ تھے، اس میں ایک عربی بھی تھا، وہ بہرحال انگلش بھی سمجھتا تھا، اور ساتھ ساتھ بولے جا رہا ہے ایک دم یہ نہیں اس انداز سے کہ میں سنی مسلم ہوں، میں آپ سے زیادہ اس دین کو جانتا ہوں، توحید کو سمجھتا ہوں، شرک کو میں سمجھتا ہوں۔ تو موٹی موٹی جو شرک کی باتیں بیان کی جا رہی، فوراً اس کی تائید بھی کر رہا تھا کہ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، شرک ہے، بہت ظلم عظیم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر آخر میں اس انداز سے کہ میں سنی مسلم ہوں، مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ پھر میں نے تھوڑا سا مخاطب ہوا اس سے، میں نے کہا دیکھو سنی مسلم نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد سجا کے بیٹھے ہوئے، ٹوم لگایا ہوا ہے، تو بتاؤ یہ سنی مسلم کیا کرے؟ ایک دم اس نے یعنی ہنسا بھی ساتھ، اور ساتھ ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ یہ بات یعنی بڑی سخت ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ نہیں سنیں گے اس بات کو۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، کچھ کرسچن تھے یا کچھ ہندو تھے، یہ اس نے کہا، کہتا ہے کہ انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے اپنے نبی کی قبر کے اوپر کیوں گنبد سجا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہے تو غلط ہے، لیکن اب کیا کیا جائے اس انداز سے۔ تو دیکھیں جب بھی ان کے شرک کے اوپر انگلی رکھی جاتی ہے، وہ جو ہے نا آگے سے ریئیکشن کرتے ہیں۔ پھر ہم آگے گئے، آگے ایک کسائی کی دکان تھی، پاکستانی تھا، اس سے بس بات چیت تو چلتی رہتی تھی۔ ہم ذرا کاغذ یاد دہانی کراتے ہیں، اور ہمارے پاس ہینڈ بل بھی تھے، وہ بھی ہم تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس کو جب موٹی موٹی باتیں شروع کی، اپنی زندگی کا مقصد، آخرت، یہ ساری چیزیں یاد دلائیں، تو بالکل تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ لیکن جیسا شرک کے اوپر انگلی رکھی کہ یہ دیکھو کہ یہ جو دعائیں مانگتے ہو کہ نبی کی صدقے اور یا رسول اللہ مدد، اور مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، تو ایک دم بول پڑا، کہتا یا رسول مدد کرنا بھی شرک ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہی تو شرک ہے۔ تو ایک دم یقین کیجیے اس نے اپنا منہ پھیر لیا، اور بات سننا تقریباً ختم کر دی، اور دوسرے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو یعنی پوری طرح محسوس ہوا کہ اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو ہینڈ بل دیا، اور ساتھ ہی دعوت اللہ کرتے ہوئے اس کی دکان سے نکلے کی بات پہنچا دی ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، ہم تو جب بھی آئیں گے یہی بات تمہیں بتائیں گے۔ پھر آگے راستے میں بازار میں کچھ لوگوں سے انفرادی طور پر گفتگو ہوئی، اور ایک پھر پرانا جاننے والا تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس بات کو بہت پسند کرتا تھا۔ یہ سیکنڈ ہینڈ فرنیچر کی ان کی دکان تھی، اس کے والد سے بھی بات چلتی رہتی تھی۔ وہ باتیں مانتا بھی تھا، لیکن عملی طور پر شامل ہونے کے لیے، یا ان شرک اور کفر کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے، یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو وہ چھوڑنا، اس کو سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی کہ شرک کرنے والے کے پیچھے صلاۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے بیٹے نے بتایا کہ وہ تو چند مہینے پہلے وفات پا گئے۔ تو اب دیکھیے یہ زندگی کا کھیل ہے، اگر ایمان خالص اختیار کر لیتی تو آج فائدہ ہوتا، لیکن ایمان کے اندر جو شرک کی ملاوٹ کے ساتھ انہوں نے جان دی، تو اس میں آپ بتائیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ بہرحال آج ان کے دکان کے اندر کافی لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے، 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، نوجوان لڑکے ٹائپ تھے، یعنی بوڑھے نہیں تھے، عام طور پر جس طرح بوڑھے نہیں لگ رہے تھے، ڈیڑھ عمر کے تھے، یعنی جس طرح جوان اور کچھ تھوڑے سے نوجوان اور تھوڑے سے زیادہ عمر کے بھی بیچ میں، لیکن بوڑھے نہیں تھے۔ تو ان کو ہم نے کہا بھائی ہم یاد دہانی کے طور پر آئے ہیں، تو آپ سے اللہ کے دین کی بات کروں، بڑے کھلے دل سے کہا بھائی ٹھیک ہے بات کریں۔ تو ان کو دعوت دی، ماشاءاللہ بہت ہی غور کے ساتھ انہوں نے سنا، بہت ہی متاثر بھی ہوئے، اور ہم نے ان کو لٹریچر بھی دیا، اپنا ہینڈ بل بھی دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اس کے اوپر ہمارے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو اپنے ہاں کوئی درس کروائیں، چاہے مہینے میں ایک دن ہی کوئی درس رکھ لیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے اسی طرح ہم گفتگو کریں گے، پھر سوال و جواب، اور پھر بات ختم۔ کیونکہ دنیا میں دیکھیں ہماری آزمائش ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، تو کیا اپنی آخرت کے لیے، اللہ کے لیے اور اس جنت کے لیے کا مہینے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ تو اس انداز سے ان کو احساس دلایا، تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرائیں گے۔ تو اس طریقے سے یعنی دعوت بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر
جس طرح آج دن کو میں نے ایک ضعیف عمر کے آدمی ہیں ظفر اللہ صاحب، وہاں لندن سے، انہوں نے پہلے بھی رابطہ تھا لیکن آج انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کو کہا ہے کہ یہ جو واقعی آپ کی دعوت ہے یہ بڑی زبردست ہے، اور صوفیوں نے بڑا بیڑا غرق کیا اس قوم کا، یہ تو شرک پھیلانے آئے تھے، گویا پوری زندگی شرک پھیلاتے رہے۔ تو جس انداز سے بھی میرے پیارے بھائی یہ دعوت سامنے آئے گی، اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مالک، اور یہی کام ہے جس زمین کے اوپر جو سب سے ضروری کام، سب سے مشکل کام اور سب سے زیادہ اہم کام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں۔ الحمدللہ جینے کا بھی مزہ ہے اور مرنے کا مزہ آئے گا، اور مالک کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔ یہ موڑ ہے زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان خالص کو لے جاؤ، اس موڑ کے آگے منزل ہے میرے بھائیو، ساری تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔